جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی حق مہر میں اللہ تعالیٰ سے یہ لکھوایا ہے، منوایا ہے کہ میں جس کی شفاعت کروں میرا ہاتھ نہ پکڑا جائے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کتنا اچھا بندہ وہ ہوگا جو جناب زہرا کا حق مہر استعمال نہ ہونے دے، یعنی خود سے جنت میں چلا جائے، بی بی کا حق مہر بھی باقی رہے، وہ خود سے جنت میں چلا جائے۔ اور بی بی بھی کس کی شفاعت کریں گی کہ ایسے بندے کی جو بے نماز ہے، جو روزہ نہیں رکھتا، جو واجبات انجام نہیں دیتا، جو جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، نہیں، ایسے بندے کی قطعاً نہیں۔ اگر یہ کریں تو معاذ اللہ پھر ان کی عصمت کے منافی ہے، عدالت کے منافی ہے کہ ایسے بندے کی ہاں اس کی شفاعت ہوگی جو کبھی کبھی اس کی کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئی ہے، کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، کسی وجہ سے وہ کیا ہے جو کام اس کے اوپر واجب تھا وہ نہیں کر سکا۔ جیسے آپ امتحان دینے جاتے ہیں، امتحان میں کمرہ امتحان میں جب جاتے ہیں کچھ لکھیں گے تو کیا ہے آپ کے کچھ نمبر آئیں گے، فرض کریں آ گئے 28 نمبر تو استاد کہتا ہے 33 دے دو، اس کو پاس کر دو، یہ بیچارہ رہ نہ جائے، اس کا سال ضائع نہ ہو جائے۔ اگر کیا ہے لکھا ہی کچھ نہیں، بس 0 نمبر ملیں گے تو پھر کیا ہے وہ 0 کے ساتھ ہی آگے جائے گا، اس کا کوئی دنیا میں اور بندہ اس کی اس جگہ پہ کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ تو آخرت تو ایک بڑا مرحلہ ہے جہاں سفارش کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ہستیاں ہیں، لیکن وہ کس کی شفاعت کریں گی؟ ایسے امور کی جو آپ کے توان میں نہیں تھے یا آپ کو پتہ نہیں تھا۔ فرض کریں آپ میں سے جتنے بندے بیٹھے ہیں آپ کو نہیں پتہ سب کو کہ نماز کیا ہوتی ہے، تو اس کی شفاعت ہو جائے گی۔ لیکن اس زمانے میں یہ وہ دور ہے کہ کیونکہ حضرت حجت امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسے اہتمامات کر دیے ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی کیا ہے حجت نہ رہے، یہ نہ کہے کہ بار اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو جانتے نہیں تھے، ہمیں کچھ علم نہیں تھا۔ آج کل یہ جو ٹیلی فون آپ کے ہاتھ میں، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ پہلے زمانے میں جو سپیکر پہ ہم اذان دیتے تھے بہر آواز جائے لوگ سنیں، جیسے استاد علماء کا ایک میں نے شاید کہیں نقل کیا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مدرسہ کے پاس ان کا گھر تھا، فقیر قوم سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ صبح اذان دیتا تھا بڑی اونچی آواز سے، تو اس کو بلا کے ہر روز پیسے دیتے تھے۔ تو کہ سید نے کہا کہ آپ اس کو دیتے ہیں فقیر کو، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ کہا جو فقیر کام کرتا ہے آپ نہیں کرتے، یہ صبح اٹھ کے میرے دادے کی ولایت کی گواہی دیتا ہے۔ اور اس لیے ہم اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر حجت تمام کر دیں، قیامت والے دن لوگ عذر نہ لے آئیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ امیر المومنین اللہ کا ولی تھا یا نہیں تھا، تاکہ لوگوں کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ علی اللہ کا ولی تھا۔ آج تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ جو موبائل ہے گھر گھر میں مولا امیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، پتہ ہے لوگوں کو امیر المومنین کی ولایت کا۔ اسی طرح نماز کا پتہ ہے، روزے کا پتہ ہے، حج کا پتہ ہے، باقی اعمال کا کیا ہے پتہ ہے۔ آخری بات جو اس آیت میں ہے ثم الیہ ترجعون، پس پھر جو ہے اس کی طرف، الیہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، ترجعون کیا ہے؟ پلٹائے جاؤ گے، چلے جاؤ گے، یعنی جب دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں گے آپ کو پھر اللہ کے ہاں ہی جانا ہے۔ جب اللہ کے ہاں جانا ہے تو پھر حساب کتاب بھی اللہ نے لینا ہے۔ جتنا بڑا بندہ ہوگا اتنا ہی حساب کتاب لے گا اللہ کے ہاں۔ اللہ جہاں غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ یہ بھی تو چاہتا ہے نا کچھ آپ کریں دنیا میں، اگر کریں گے تو پھر وہاں جب آئیں گے تو کچھ نہ کچھ کر کے آئیں گے اور اس کا صلہ آپ کو وہاں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں۔